بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، بات چیت کرتا تھا، آج خاموش ہے، آج چپ چاپ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے میرے پیارو، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھیج دو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو، میرے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں، تم دنیا میں مصروف ہو مگر میں اس دنیا میں جا چکا ہوں، میں اس دنیا میں جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال کام آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں، تلاوت قرآن مجید، وہی میرے لیے خزانہ ہے جو مجھے ہر لمحہ یہاں سہارا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح، وہ استغفار ہیں جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلے جاتا ہے، تو اس کے مال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کرے، ایک علم جو پھیلایا، ایک صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے طاقتور ذریعہ ہے جس سے مردے کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی آتی ہے، ان کے عذاب میں آسانی آتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں، میں اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں، میں اسے روشنی عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سننا چاہیے کہ یہ دنیا عاجزی ہے، یہ دنیا عاجزی ہے، وقتی ہے، کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے ہیں کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے، دعائیں کریں گے، توکل کریں گے، ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ، پیسے، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزارا، جو ہم نے لوگوں کی بھلائی میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزارا، تسبیحات میں گزارا،
استغفار میں گزارا تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید رکھتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ تبارک و تعالی والدین کو معاف فرما، تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گل گلزار بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے مگر انسان کا اصل اور اپنی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قبر یہی وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل آسان ہوں گے، بعد کے منزلیں آسان ہوں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا، اس میں فیل ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ اگر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی بھائی بہن ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان کو ماننا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت و قبر کی تیاری کا ہوش نہیں، بھول چکے ہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، زندگی بھر ہمارے لیے پریشانیاں اٹھائی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم انہیں صرف اور صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا، ہمارا کام مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے، تب وقت چالو ہوتا ہے۔ قبر کی اندھیری رات جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے، وہ کسی بھی ثواب کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ استغفار ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، تنہا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر، روشنی بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سی استغفار ہے؟ کیا وہ واقعی قبر میں عذاب سے نجات دے سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و سنت، احادیث صحیحہ اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تجربات
و نصاحی کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جائیں گے، آپ کو سنائے جائیں گے، آپ کو بتائے جائیں گے، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے، وقتی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے، دوسری دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ اقتدار جائے گا تو صرف اور صرف اس کا عمل۔ قبر وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا، اس کو پار کر گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو بعد کی سب سخت ہو جائیں گی۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں، دوست کو اتارتے ہیں، بہن بھائی کو اتارتے ہیں، تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا، کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا کوئی تسبیح یا کوئی استغفار جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یاد رکھیں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے، نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا، میرے نانی، میرے نانا اور میرے بھائی بہن، اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو معمول بنائیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور استغفار اور قرآن خوانی اور قرآن مجید کی تلاوت کے منتظر ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ اگر بول سکتا تو اپنی اولاد سے صرف اور صرف ایک چیز مانگتا، دعا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، نیک اولاد مرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، تسبیحات، استغفار، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔
قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی کہو اے میرے رب ان والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ دیتے، تسبیحات کرتے اور استغفار کرتے ان کے لیے، اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے، ان کے نام سے لوگوں کو پیسے دیتے، غریبوں کو پیسے دیتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اعتراف میں موجود ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، اس سے لوگ سفر میں جو رہتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں نور سے بھر جائے، روشنی سے بھر جائے، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے، ان کے عذاب قبر سے دور رہے اور انہیں سکون و راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے، ایسی استغفار کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی ہے۔ ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ کو عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کو 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آخر میں پھر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ تبارک اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا غم دور کیا، جس نے ہماری پریشانی کو دور کیا، جس نے ہمارے عذاب کو دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں گلزار ہوگی، گلزار بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کریں، اس عمل کو ضروری کریں جو دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، ضروری کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ تمام
سننے والے سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔